رحمت حق کا ہے یہ پیارا نشان، آؤ دیکھیں لطافت رمضان، آؤ دیکھیں لطافت رمضان، آؤ دیکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم اس مبارک اور عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے چلے ہیں جو سردار بطحا کفیل سید المرسلین حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور شفیق چچا اور حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے والد گرامی۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑے ہوئے جن نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں داخل فرمایا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، شہزادگان رسول حسنین کریمین علیہم السلام، وہ کون ہیں؟ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم المثال خدمات جس وفا شعاری کے ساتھ سر انجام دیں، اس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ حاضرین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرما کر در یتیم بنایا۔ آپ کے میلاد پاک سے 2 ماہ قبل آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے۔ 6 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ کی اماں پاک سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ 8 برس کی عمر مبارک میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام بھی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، اور وصال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے۔ گویا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہیں۔ آپ نے ان کو منتخب فرمایا، چوز فرمایا، اور پھر انہوں نے آپ کی کفالت کا حق ادا کر دیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ و من والہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیماً فآوا۔ اے محبوب علیہ السلام، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو جگہ دی؟ رب العالمین نے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا۔ جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جو جگہ عطا فرمائی، یہ جو احسان ذکر فرمایا، اس سے مراد کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ گویا کہ پناہ اللہ نے دی، گھر ابو طالب کا چنا۔ تو پھر آپ نے ہمیشہ یعنی کم از کم 45 برس، نصف صدی تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفالت و حمایت اور حفاظت و خدمت کے وہ فریضے سر انجام دیے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بالخصوص اعلان نبوت کے بعد، جب کہ ایک جہان آپ کا دشمن ہو گیا تھا، انہوں نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور پوری قوم کی مخالفت مول لی، عداوت مول لی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا۔ یہاں تک کہ جب مشرکین و کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ کو منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھتے تو میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھوں گا،
اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عزم مصمم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا تو پھر انہوں نے بھی اعلان فرمایا کہ آپ بلا خوف و خطر سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھیے، یہ لوگ سب اکٹھے ہو کر جمع ہو کر بھی آ جائیں تو جب تک میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک میں زندہ ہوں دم میں دم ہے، آپ کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب کفار و مشرکین مکہ نے مسلسل مدد و نصرت دیکھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت پہ کمر بستہ ہیں، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ المختصر حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، اپنی فیملی خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں مقصور ہو گئے۔ 3 سال کا وہ مشکل ترین دور تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو بدل دیتے۔ دن بھر جو آپ کے ٹھکانہ ہوتا، رات کو اس جگہ اپنے کسی بیٹے بھتیجے کو سلا دیتے کہ اگر خدا نخواستہ کو کافر اس طرف آ نکلے حضور کو گزند پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تو میرا بیٹا بھتیجا جان دے دے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس قدر حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کفار و مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ دستاویز لکھ کر سوشل بائیکاٹ کے لیے کعبۃ اللہ میں لٹکا دی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، چچا جان، کفار و مشرکین مکہ نے جو معاہدہ، جو دستاویز کعبۃ اللہ میں اویزاں کر رکھی ہے، اس کو دیمت نے چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ اور رسول اللہ کے نام کے۔ جہاں اللہ کا نام ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کو باقی رکھا گیا، باقی اس دستاویز کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان و ایقان دیکھیے کہ حضور سے یہ بات سن کر سیدھے روسائے مکہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہاری اس دستاویز کو جو تم نے کعبۃ اللہ میں اویزاں کر رکھی ہے، اس کو دیمت نے چاٹ لیا۔ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے، حضور نے خبر دی ہے، اور سچی خبر ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہیں یہ بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر سچ نہ ہوا تو پھر آپ کو اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ نے ارشاد چلو چل کے دیکھ لو۔ جب دیکھا تو اس دستاویز کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، صرف اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ حضور کا نام باقی تھا۔ تو اس مشکل دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا دور تھا۔ آپ کی عمر مبارک 10-11 برس کی تھی۔ مکہ المکرمہ میں قید سالی ہوئی۔ مشرکین و کفار مکہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گئے، بارش نہ ہوئی۔ آخر کسی دانا نے، سمجھانے والے نے سمجھایا کہ تمہارے ہاں جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذریت موجود ہے۔ حضرت ابو طالب سردار مکہ، سردار بطحہ موجود ہیں، ان کے در پہ حاضری دو، ان سے دعا کراؤ۔ قوم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ قید سالی کا کیا عالم ہے۔ المختصر حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں، آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگائی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہاتھ اٹھائیں۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، چھما چھم بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہوئی۔ موقع پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، جبکہ کفار و مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کے کمر بستہ تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت لکھی، قصیدہ لکھا، اور اس کا وہ شعر ان کو اس خدمت اور اس احسان کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے قید سالی ہوئی تھی تو پھر بارش ہوئی تھی، کس کے صدقے میں ہوئی تھی؟ اب یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى وعصمۃ للارامل۔ فرمایا وہ روشن چہرے والے جن کے رخ انور کے وسیلے سے، جن کے رخ انور کا صدقہ وسیلہ دے کر بارش طلب کی جاتی ہے، بادل طلب کیے جاتے ہیں، وہ ہیں جو یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے آسرا، محافظ اور نگہبان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر اتنا پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو چکا،
مدینہ طیبہ حضور تشریف فرما ہوئے، مدینہ طیبہ مسجد نبوی، جمعہ کا دن ایک عرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، مدت ہوئی بارش نہیں ہوئی، اب تو جانور تک بھوکے مرنے شروع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بادل برسنا شروع ہو گئے، موسلادھار بارش ہوئی، چھم چھم بارش ہوئی اور مسلسل بارش ہوئی پورا ہفتہ۔ آئندہ جمعہ تک بارش نے رکنے کا نام نہ لیا۔ پھر وہی رابی یا اور کوئی آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اب تو مکانات گرنے لگ گئے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، انگلی سے اشارہ فرمایا تو بادل چھٹ گئے، گردا گرد برستے رہے۔ حضور نے فرمایا تھا ہمارے گردا گرد برس، ہم پہ نہ برس، تو مدینہ طیبہ پہ آسمان ایسے نظر آنے لگا جیسے امبریلا چھتری ہوتی ہے، گردا گرد بارش ہوتے رہی، مدینہ طیبہ سے بادل چھٹ گئے۔ جب یہ کمال، یہ معجزہ ظاہر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو آج ہمیں حضرت ابو طالب کا وہ شعر سنائے؟ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں سمجھتا ہوں آپ یہ شعر سننا چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ شعر سنا، اب یدو یستسقی الغمام بوجہہ سمال الجتامى وعصمۃ للارامل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہمارا مقصود یہی شعر تھا، وہ حسین چہرے والے، وہ گورے چٹے، وہ روشن رنگت والے، جن کے چہرے انور، رخ انور کے وسیلے اور صدقے سے بادل طلب کیے جاتے ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا آسرا سہارا اور ملجا و ماوا، نگہبان اور محافظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس واقعے اور شعر کو اپنی کتاب الامن والعلا میں درج کیا، اور بخاری شریف میں بھی شعر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، اللہ کے لیے ابو طالب کی بلائی، آج وہ زندہ ہوتے تو یہ معجزہ، یہ کمال دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ شب ابی طالب کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ 3 دن کے فاصلے سے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ حضور کو اتنا صدمہ ہوا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ کے عاشق چچا، آپ کے محبت میں وارفتہ، آپ کے متوالے چچا کا انتقال ہوا، تو اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وصال پر کس قدر دلی صدمہ ہوا۔ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جنہوں نے نصف صدی تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت و حمایت اور خدمت میں کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کسی نے ذرا سی بھی خدمت سر انجام دی ہے، رب العالمین نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو وہ ہستی جنہوں نے نصف صدی تک وہ عظیم المثال خدمات سر انجام دیں اور اس وفاداری و وفاشیاری کے ساتھ سر انجام دیں، اس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ لطافت